बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर तुर्की से और ईरान से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, तुर्की के अंदर एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बना दी गई है। बुनियादी तौर पर यह दहशतगर्दी की कार्रवाई ईरान के जासूसों की जानिब से सामने आई थी, जिसे तुर्की के खुफिया इदारों ने नाकाम बना दिया है। तुर्की के मीडिया पर खबरें नशर हो रही हैं कि तुर्की एक बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया है। तुर्की पर ईरान ने हमला करने की कोशिश की है, जिसे नाकाम बना दिया गया है। नाज़रीन, तुर्की की मशहूर न्यूज़ एजेंसी है अनाज़ोल, उसके मुताबिक कि कुछ मखसूस जासूसों के टोले ने तुर्की के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए मुख्तलिफ लोगों को कत्ल करने, टारगेट किलिंग करने, उनको अगवा करने की कोशिशें शुरू कर रखी हैं, जिसके खिलाफ तुर्की के इंटेलिजेंस इदारे मुतहर्रिक हो चुके हैं। आप जानते हैं जब से शाम के अंदर जंग जारी है, जब से शाम के अंदर हालात ख़राब हुए हैं पिछले 10-12 सालों से, तब से तुर्की भी काफ़ी बदअमनी का शिकार हुआ है। तुर्की को शाम से कुर्द बागियों के हमलों का ख़तरा है। शाम से दाइश के दहशतगर्द तुर्की के अंदर दाखिल होकर तुर्की के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से फिर फतहुल्लाह गोलन की तहरीक से वाबस्ता वो लोग जो उर्दगान की हुकूमत के मुखालिफ हैं, वो भी काफ़ी बदअमनी फैलाते रहे हैं। तो मुख्तलिफ तहरीकों के और मुख्तलिफ अस्करी तंजीमों के हमलों से तुर्की इस वक्त दो चार है, और तुर्की इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी मुसलसल करता रहता है। रोज़ाना ख़बरें सामने आती हैं कि इतने कुर्द बागी तुर्की ने हलाक कर दिए हैं, पकड़ लिए हैं, इतने दहशतगर्द को दाइश के पकड़े गए हैं, या फिर इतने दहशतगर्द फतहुल्लाह गोलन की तहरीक से वाबस्ता लोगों के पकड़े गए हैं, और इतने लोग नाकाम हुए हैं जो तुर्की के अंदर धमाका कर रहे थे या किसी बड़ी जगह पर हमला करके बड़ी शख्सियत को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, ऐसे में अब एक मरतबा फिर बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान के जासूस तुर्की के अंदर उन ईरानी लोगों को कत्ल करने और अगवा करने के लिए कोशा हैं जो ईरान से भागकर या ईरान से फ़रार होकर तुर्की में पनाह लिए हुए हैं, और जिनके ख़िलाफ़ ईरान की हुकूमत मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाती है और उन्हें अपने मुल्क के अंदर तलब करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, इसी तरह का एक साबिक़ ईरानी हुकूमत का फ़ौजी है, उसको कत्ल करने के लिए एक जासूसों के नेटवर्क ने हमला किया है, जिसे तुर्की के इंटेलिजेंस इदारों ने नाकाम बना दिया है। तुर्की के मीडिया पर खबरें नशर हो रही हैं कि ये जो ईरान के जासूस थे, इनके साथ कुछ शाम से जंगजू भी मिले हुए थे। इन्होंने तुर्की के अंदर जो ईरान से आए हुए एक शहरी थे, जो साबिक़ ईरानी फ़ौजी थे, उनको अगवा करने या कत्ल करने की कोशिश की है, जिसे नाकाम बनाया गया है। इंटेलिजेंस इदारों ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है कि मज़ीद इस तरह की कार्रवाइयाँ और हमले ईरान की जानिब से हो सकते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं ईरान के अंदर खुमैनी इनक़िलाब के बाद वहाँ पर शिया हुकूमत है, और वहाँ की जो हुकूमत है वो अपने मुखालिफिन को अपने ख़िलाफ़ एहतजाज करने या आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं देती है। बिलख़ुसूस ईरान के जो सुन्नी मुसलमान हैं वो काफ़ी परेशानी के आलम में हैं, जैसा कि सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है ईरान का, और इसी तरह से सूबा अहवाज़ है जहाँ पर अरब सुन्नी बसते हैं। इन पर जुल्म होता है, इनको जेलों के अंदर डाला जाता है, यहाँ तक कि इनके कुछ लोग यहाँ से फ़रार होकर जब वो तुर्की या किसी और मुल्क पहुँचे हैं तो इसराइल की मोसाद एजेंसी की तरह ईरान के खुफिया इदारे भी अपने खुफिया मखसूस नेटवर्क रखते हैं, और उनके ज़रिए से मुखालिफिन को कत्ल करवाने या उनको खामोश करवाने की कोशिशें माजी के अंदर भी होती रही हैं और अब मज़ीद हो रही हैं। लेकिन तुर्की ने कहा है कि यह हमारे अंदरूनी मामलात में ईरान की मुदाखलत है। बराह रास्त ईरान को वार्निंग दी गई है और इस वाक़े की मजम्मत की गई है कि तुर्की के अंदर कोई भी शहरी अगर बैरून मुल्क का मुकीम है, अगर वो लीगल तरीके से मुकीम है, तो उस पर इस तरह का हमला ईरान को या किसी और मुल्क को करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, बहुत से लोग हैं, हमारे ज़राए हैं तुर्की के अंदर, उन्होंने कन्फर्म किया है कि ईरान के सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों लोग यहाँ तुर्की के अंदर मुकीम हैं, जो ईरान की मौजूदा हुकूमत के मज़ालिम से या उनके इक़दामात से तंग आकर यहाँ आबाद हुए हैं। और ईरान और तुर्की के दरमियान सरहद भी मिलती है, जुड़ती है, तो यहाँ ज़मीनी रास्ता भी है और फ़िज़ाई रास्ता भी है, तो इसलिए ईरान से जासूसों की आमद व रफ्त होती रहती है, जिससे काफ़ी वहाँ पर जो पनाह लिए हुए सुन्नी मुसलमान हैं वो परेशान हैं। लेकिन तुर्की ने कहा है कि हम अपने मुल्क के अंदर मुकीम जो शहरी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और ईरान के साथ इस मामले पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है तुर्की की जानिब से।
اور کہا گیا ہے کہ ایران آئندہ اس طرح کی بدمعاشی نہ کرے۔ ناظرین کرام، جو ترکی کے صحافی ہیں انہوں نے اس واقعے پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ایران کسی ملک کے اندر جا کر مداخلت کرے، جاسوسی کرے، وہاں حملہ کرے یا قتل کرے، بلکہ اس سے قبل بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، علی شاہین جو ترکی کی TRT سے وابستہ ایک صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو بھی لیا تھا اور یہ افغانستان کے اندر کافی اچھی کوریج بھی کر چکے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر ایران کی پراکسی وار سب دنیا جانتی ہے، لہٰذا ایران کو یہ بات سمجھانی ہوگی، انہیں باز رکھنا ہوگا کہ وہ بیرون ممالک کے اندر اپنے حامیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے مخالفین کو قتل کرنے کے لیے اس طرح کے دہشت گردی کے اقدامات نہ کرے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ترکی آذربائیجان کا پکا اتحادی ہے۔ آذربائیجان اور ترکی کے درمیان بڑھتے ریلیشن اور تعلقات سے ایران کو کافی تکلیف ہے اور مسئلہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی باکو کے اندر مشترکہ فوجی مشقیں ہوئی ہیں، جس پر ایران نے سخت ناراضگی اور رد عمل دیا تھا اور کہا تھا کہ اس سے ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے ملک پر یا ہماری سلامتی پر حملہ ہو جائے گا۔ ایران نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ آذربائیجان کے اندر اسرائیلی فوجیں موجود ہیں جو ہماری سرحدوں کے قریب مشقیں کر رہی ہیں اور یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے اور ہم اس کے جواب میں جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایران نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں آذربائیجان کے بارڈر پر، اور آج کی خبر یہ بھی ہے کہ آذربائیجان کے وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان فون پر بات چیت بھی ہوئی ہے اسی حوالے سے، اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے پر اتفاق بھی ہوئے ہے، لیکن بہرحال حالات مزید کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جو ایران کے آرمی چیف ہیں ان کا دورہ پاکستان بھی سامنے آیا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کی فوج کے دیگر جرنیل بھی موجود تھے، DGISI جنرل فیاض حمید بھی موجود تھے، پھر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کے لوگوں سے بھی ایران کے جو فوج کے لوگ تھے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ ابھی جو پاکستان کا وزٹ ہے اس میں مختلف امور ایجنڈے کا حصہ تھے، اس میں ایک مسئلہ آذربائیجان، ترکی اور پاکستان کی باہمی جو قربتیں ہیں اس پر ایران کا سخت رد عمل پاکستان کے خلاف تھا کہ پاکستان آذربائیجان کو سپورٹ کر کے ایران کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ہمارا دنیا کے ہر ملک کے ساتھ باہمی دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی ملک پر قبضہ کر لیا ہے یا ایران پر ہم کوئی حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایران اپنی غلط فہمی کو دور کر لے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایران کے فوجی جرنیلوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر BLA، TTP، داعش اور دیگر عسکریت پسند گروہ پناہ لیے ہوئے ہیں تو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حملہ کرتے ہیں، پاکستان کے نہتے شہریوں کو قتل کرتے ہیں اور بھارت کے ساتھ آپ کی قربتیں افغانستان کے اندر بدامنی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کی چابہار پورٹ ہے، وہاں سے بھارت مختلف جو بدامنی پھیلانے والے عناصر ہیں ان کو افغانستان یا پاکستان کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ لہٰذا ایران اپنے رویے پر غور کرے اور ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم ایران کے اندر جا کر آپریشن کریں۔ آپ جانتے ہیں چند دن پہلے پاکستان کی فوجی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا ایران سے، جس سے پاکستان کا ایک جوان شہید اور 3 جوان زخمی ہوئے تھے، جس پر پاکستان نے ایران کو دھمکی دی تھی۔ پھر ایران کو اعتراض ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو سرحدی بارڈر ہے، سرحدی علاقہ ہے، وہاں پاکستان فینسنگ کیوں کر رہا ہے، باڑ کیوں لگا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایران سے بہت سے غیر قانونی کام ہوتے ہیں، سمگلنگ ہوتی ہے، زائرین کے نام پر بہت سے لوگوں نے ٹریننگ لی ہے جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس طرح کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے پاکستان نے اپنے بارڈر کو سیکیور کیا ہے، جس پر ایران کو کافی اعتراض تھا، لیکن پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور پاکستان کی DGISI جنرل فیاض حمید اور پاکستان کے وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ ایران کا یہ بیجا الزام ہے اور بیجا ان کی غلط فہمی ہے۔ اگر ایران اپنی رویے درست نہیں کرے گا تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے ایران کے خلاف ایکشن لینے پر۔ ساتھ ناظرین کرام، پاکستان نے ایران کے فوجیوں کو کہا ہے کہ افغانستان کے اندر استحکام آیا ہے، امن آیا ہے، لہٰذا ایران کو اس حوالے سے بھی تعاون کرنا ہوگا۔ ایران کو چاہیے کہ افغانستان کے اندر بدامنی پھیلانے والے عناصر پر نظر رکھے اور طالبان کے ساتھ پازیٹیو تعلقات رکھے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، ایران اپنی پراکسی وار مختلف ملکوں کے اندر شروع کیے ہوئے ہے، جس سے خطے کے بہت سے ممالک متاثر ہیں، بالخصوص اب ترکی کے اندر ایران کی جانب سے جو کارروائیاں ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ اردگان نے اس پر شدید دھمکی بھی دی ہے ایران کو۔ اور ساتھ ناظرین کرام، ابھی حال ہی میں عراق کے اندر الیکشن ہوئے ہیں اور عراق کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر
جو ایران کی ہم نوا پارٹیاں تھیں ان کو کافی دھچکا لگا ہے، ان کو اس طرح سے ووٹنگ نہیں ہوئی ہے اور اس طرح سے ان کو سیٹیں نہیں ملی ہیں، لیکن اب ایران کوشش کر رہا ہے کہ وہاں اپنے حامیوں کی حکومت بنانے کے لیے وہاں جو سنی اتحاد ہے ان کو پریشان کرے، ان کو دھمکیاں دے۔ تو عراق کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر آج حالات کشیدہ ہیں۔ جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لبنان کے اندر کافی افراتفری ہے، کئی لوگ قتل ہو چکے ہیں، فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے ناظرین کرام یمن کے اندر روزانہ حملے ہو رہے ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالات بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایران کے پراکسی وار کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے، جو خطے کے امن کے لیے بڑا نقصان ہے۔ تو بہرحال پاکستان نے، ترکی نے ایران کو سمجھا دیا ہے کہ اپنے رویے درست کر لے، ورنہ پاکستان بھی ایکشن لے سکتا ہے اور ترکی بھی ایکشن لے سکتا ہے۔ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ خلوصی اکار نے بیان دیا ہے کہ شام کے اندر کچھ باغی ہمارے فوجیوں پر حملہ کر رہے ہیں، ہم اپنے فوجیوں پر ہونے والے حملوں کا بدلہ ضرور لیں گے۔ گزشتہ دنوں غالباً 2 ترک فوجی شام کے اندر قتل کر دیے گئے تھے، اور یہ حملہ کچھ باغیوں نے کیا تھا یا پھر جو بشار درندے کے حامی اتحادی ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں شام کے اندر ترکی کی فوجیں موجود ہیں، وہاں لوگوں کو امن و امان دے رہی ہیں، مہاجرین کی مدد کر رہی ہیں، مسلمانوں کی مدد کر رہی ہیں۔ ایسے میں جو ایران کے جنگجو ہیں اور بشار الاسد کے اتحادی روسی درندے ہیں، اور اسی طرح سے جو کرد باغی ہیں جن کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، وہ ترکی کے خلاف مزید حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ خاموش نہیں بیٹھیں گے، بدلہ لیا جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ 10-12 سالوں سے ترکی کو شام کے ذریعے سے گھیرنے کی کوشش کی گئی ہے، تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ترکی بھرپور طریقے سے دفاع کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اور ترکی کو اس حوالے سے کافی کامیابی مل رہی ہے۔ دنیا کی کفریہ طاقتوں کو، صہیونی طاقتوں کو، فری میسنز کو، اور اسی طرح سے صلیبی طاقتوں کو خطرہ ہے ترکی سے اور افغان طالبان سے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ترکی بھی اور اسی طرح سے افغان طالبان بھی اپنے تعلقات اچھے کر رہے ہیں، بہتر کر رہے ہیں، اور آج ترکی کا وزٹ بھی کیا ہے طالبان کے وفد نے، اور طالبان کا وفد ترکی کے حکام سے ملاقاتیں کر کے مستقبل کے اندر مزید تعلقات کو مضبوط کرنے پر بھی اتفاق کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اسلام جیتے گا، مسلمانوں کا عروج ہوگا اور کفریہ طاقتیں ہاریں گی۔ مظلوم مسلمان چاہے فلسطین کے ہوں، شام کے ہوں، عراق کے ہوں، کشمیر کے ہوں، برما کے ہوں، یا پھر ناظرین کرام یمن کے ہوں، لیبیا کے ہوں، یا ایران کے اندر بسنے والے مظلوم سنی مسلمان ہوں، ہر جگہ مسلمانوں کو انشاءاللہ ضرور ان کو ان کا صلہ ملے گا، ان کو ان کے نتائج ملیں گے قربانیوں کے۔ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی اور دیگر جگہوں کے مسلمانوں کو بھی جو ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کا خاتمہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگوں کو درست معلومات اور حقائق مل سکیں، اور مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی کو بھی سبسکرائب کر لیں، وہاں بھی آپ کو بہت سی معلومات دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔